اس کے سمدھی کی طبیعت خراب ہو گئی. یہ بہرا کو پتا چلا مور سمدھی بیمار ہے گئی ہے, دیکھوا جانا ہے. لیکن یہ بہرا سوچا کہ ہم جائیں گے سمدھی, ہم کچھ بولیں گے سمدھی سنے گا, لیکن سمدھی بول بھی می سنوا نہیں پاؤں, لیکن جانا ضروری ہے. یہ بہرا سوچا کہ سمدھی کی ملاقات کرنے جانا ہے, تو 3 بات یہ اپنے دماغ میں فٹنگ کیا. کتنے بات فٹنگ کیا؟ بولو بھائی کتنا بات کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جائیں گے سمدھی کو سلام کریں گے, وہ جواب دیوے کرے گا. پہلا سوال کریں گے سمدھی آپ کیسے ہیں, تو بولے گا کہ پہلے سے اچھا ہے, ہم بولیں گے الحمدللہ. دوسرا سوال کریں گے سمدھی کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں, تو کوئی نرم غذا کا نام لے گا, پھل فروٹ جوس کا نام لے گا, ہم بولے سمدھی اچھا کھانا چاہیے, کھا ٹھیک ہے جاوید آپ. تیسرا سوال کریں گے سمدھی کون ڈاکٹر آ رہا ہے علاج کرنے کے لیے, وہ کشن گنج کا کوئی بڑا ڈاکٹر کا نام لے گا, ہم بولیں گے سمدھی بہت اچھا ہے, آپ کا علاج وہ کر دے گا, فائنل ڈاکٹر. یہ 3 بات دماغ میں ملا ہے. سمدھی کے گھر پہنچا, سمدھی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا, بیمار آدمی لیٹا ہوا تھا. جا کے سلام کیا, السلام علیکم. سمدھی بولا کیسے ہیں کیسے ہیں, تو سمدھی بولا مر رہے ہیں. بولا بہت اچھا. سمدھی سویا ہوا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا. بولا رے کون آدمی ہے بھائی, یہ ہم کو اب یہ قبرستان پہنچانے ہے. غصہ ہوا. اب یہ دھیرے دھیرے خوش ہے کہ ہم پہلا سوال سمدھی کو کر دیے, جلدی دوسرا سوال کرو. تو دوسرا سوال کیا کہ سمدھی کھانا میں کیا کھاتے ہیں, کھانا میں. تو سمدھی تو غصہ مت ہے, تو بولا زہر کھا رہے. بولا بہت اچھا کھانا سمدھی کھاتے نہیں. اب یہ دل دل خوش ہے, دل خوش ہے کہ چلو 2 سوال کر دیے. اور سمدھی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھا ہوا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اب اس کو دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دے گا, یہ ہم کو اب یہ قبرستان پہنچانے آیا ہے. اب دل خوش ہے کہ چلو دوسرا سوال کر دیا, اب تیسرا سوال کرو. تیسرا سوال کیا کہ سمدھی کون ڈاکٹر آ رہا ہے علاج کرنے کے لیے, کون ڈاکٹر. تو غصہ میں بولا کہ ملک الموت ہو. بولا فائنل ڈاکٹر سمدھی, وہ علاج کرے دی. نوجوانوں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم دین کب سیکھو گے, قرآن کب سیکھو گے. اچھا افسوس کا مقام یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے نوجوان ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. بولو بات صحیح کی غلط ہے. فلمی گانے اسے یاد ہے, فلمی گانے اسے یاد ہے, کرکٹروں کے نام اسے یاد ہے, ہیروئن کا نام اسے یاد ہے, ہیرو کا نام اسے یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. بیٹا جوان ہے, باپ جوان کیا پال پوس کر, بیٹا چلا گیا بمبئی کمانے کے لیے, باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹا کو فون ہوا, بیٹا فلائٹ پکڑ کے باغ ڈوگرا اترا, باغ ڈوگرا سے باپ کے جنازے پہ آیا, باپ کی شکل کو دیکھا, جنازہ تیار ہے, باپ کے جنازے کو کندھا تو دیا, نماز جنازہ تو پڑھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ جنازے میں وہ دعا نہ پڑھ سکا. یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں. وہ ماں جو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھی, وہ ماں جو 2 سال تک اپنا خون پلائی, وہ ماں جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائی, وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس ماں کی جنازے کی نماز تو تم پڑھے, لیکن افسوس ہے کہ تم نے جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکی. کوئی مشکل ہے؟ ارے جنازے کی دعا کوئی لمبی ہے, کوئی مشکل ہے نہیں, ارے پڑھنے والوں کو مشکل ہے. اچھا جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ ارے بھائی آپ لوگ چپ رہیے, میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کتنی تکبیریں ہیں زائد؟ ہاں 4. ہاں ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا, 5. بہت اچھا, 4 تکبیر زائد ہے. اچھا دیکھیے یہ کتنی آسان نماز ہے. دیکھیے آسان, دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں بتا دوں بھائی, طریقہ بتا دوں. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی, زائد 4 تکبیروں کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے, درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دعا اس میت کے لیے, پیچھے اس امام کے, اللہ اکبر. پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر, کیا پڑھیں گے آپ؟ قل اللہ احد, ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر. اب کیا پڑھنا ہے؟
अरे बोलो भाई क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? हेलो, कब पढ़ोगे? इन्नाते ना कल कौसर पढ़ोगे। अब ये दुआ पढ़नी जनाजे की, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई बड़ी दुआ है? कोई बड़ी दुआ है? अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्सा। कोई लंबी दुआ है, तुम चाहते हो तो याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये अफसोस का मकाम है। ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। कब जानोगे, कब सीखोगे? अफसोस का मकाम है। बाप का जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके, माँ की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके, भाई की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके। कुर्बान जाओ, हो सकता है तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, दुआ नहीं पढ़ेगा। तुम भी जब मरोगे तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, इसी तरीके से कोई दुआ पढ़ने वाला नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। वाह भाई वाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, ए अल्लाह, इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम, इनके दिलों को बदल दे। ए अल्लाह, मदरसे में, चाहे वो मदरसा हो चाहे जमात में हो, ए अल्लाह, इसे कुरान सीखने की, दुआ सीखने की, ए अल्लाह, कलमा सीखने की इसे तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, हम सबको दीन का दाई बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। सीखना है, सीखने की कोशिश करनी है। आप देखते नहीं कि हमारा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। हमारा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। नहीं तो वो जमाना दूर नहीं है। ए नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है। वो जमाना, वो दौर दूर नहीं है। अगर यही गफलत की नींद हम लोग सोते रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इमाम, नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा। जनाजा रखा रह जाएगा, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। यही हालत रही। आज हम लोग मदरसों से अपनी नजरों को हटा रहे हैं, मदरसे से नजरों को हटा रहे हैं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अफसोस का मकाम है। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया। इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए किशनगंज। कहाँ चले गए? बोलो भाई, कहाँ चले गए? किशनगंज चले गए। इमाम साहब कालोस बेजनाजा के पढ़ा। तो गांव में नजर दौड़ाया कि भाया तुमरा पढ़वा पावो जनाजा? बोले नहीं, हमरा नहीं जानूंगी। क्या पढ़ावे? पूरे बस्ती में कोई तैयार नहीं, और तैयार होता का किसी को आता ही नहीं था। पढ़ाएगा क्या? बोला करने है बेटे। मौलवी साहब तो कालोस में। अब ये मोबाइल वायरलेस का जमाना था नहीं कि फोन करता मौलवी साहब आ जाते। बोले कन्ने है बे, क्या पढ़ावे जनाजा? लास्ट खराब है जावे। कन्ने है बे, देखो मस्तान रहा। लोगों ने मस्तान के पूछा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाने जानते हैं? मस्तान बोला कि हाँ जानू ही नहीं। बोला माशाअल्लाह, मसला है नहीं गए जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ाऊंगा? बोला बस मेरा मन है, नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं पढ़ाना होगा। लोग बजीद हो गए। ये मस्तान तैयार हुआ, ठीक छे तुम्हारा सब लगा। चैत बैसाखेर धूप, मई जून की गर्मी थी, कड़ाके तपिश, सूरज एकदम अपने आबोताब में था। 7 सफ़ें लग गई। कितनी सफ़ें लगी भाई? अरे बोलो भाई। उसमें प्रोफेसर भी था, इंजीनियर भी था, वकील भी था, डॉक्टर भी था, मास्टर भी था, सब था। 7 सफ़ें लग गई। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोला। पीछे वाला बैठ गया। बोला वाह, अब तो बोलो नमाज आज तक हमरा नहीं पढ़ा।
یہ جنازہ پڑھا کے تراویح نماز پڑھا ہے. آگے والے بیچارے مجبور تھے, بیچ والے مجبور تھے کہ ہم لوگ بھاگے تو کدھر سے بھاگے. چیت بیساکھ کی گرمی, ہاں 20 منٹ ہو گئی ابھی دوسری تکبیر نہیں ہوئی ہے. اللہ اللہ کر کے 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی تو پیچھے والا آئیڈیا لگا لیا کہ تیسری تکبیر اب 40 منٹ کے بعد یہ ہوگی, ہم کو لوہاگرا ہاٹ جانا ہے. چوتھی تکبیر 1 گھنٹے کے بعد ہوئی. سارے لوگوں نے گھیر لیا, کی پڑھا لینا پورا. بولا جنازہ پڑھا لوں. بولا حالت دیکھیے ہم لوگ کی کیسی ہو گئی ہے, چہرہ سرخ ہو گیا دھوپ میں. آپ کو تھوڑا سا خیال بھی تو آنا چاہیے تھا. یہ مستان بولا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو, میں کیا آدمی جنازہ پڑھا. بولا پھر, بولا تم لوگ پیچھے جتنا آدمی تھے سب کا جنازہ آج پڑھا دیا. نوجوانوں دین سیکھو گے کب, قرآن سیکھو گے کب, نماز سیکھو گے کب. یہی تو مدرسے میں بیٹھ کر ہمارے علماء کرام, ہمارے اساتذہ کرام یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں میرے قریب میں آ جاؤ, مدرسے میں داخل ہو جاؤ, اللہ کا قرآن سیکھو, اللہ کا احکام سیکھو, نبی کی حدیث کو سیکھو. دنیا بھی گزر جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. انشاءاللہ سیکھیں گے میرے بھائی, انشاءاللہ. چلتے چلاتے جو آیت مقدسہ کا میں نے تلاوت کیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اے تمہارے ماں باپ جو ہے نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں جھڑکنا نہیں, انہیں اف تک نہ کہنا. اللہ کہہ رہا انہیں اف تک نہ کہنا. اور سنو ان کے لیے شفقت کا بازو بچھانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور میری بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں, اے اللہ ان کے اوپر میں رحم فرما, جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. نوجوانوں نماز پڑھو, تمہاری نماز الگ, روزہ رکھو نماز الگ, روزہ الگ. حج کر لو, 1 حج نہیں 100 حج کر لو, 100 حج کر لو, اس کو بھی سائیڈ میں رکھو. زکات جتنا دینا ہے دے دو. سارے عمل ایک طرف. ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ کوئی بھی نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. ماں باپ راضی, اللہ راضی. ماں باپ ناراض, بولو اللہ ناراض. انشاءاللہ ماں باپ کو خوش کرو گے انشاءاللہ. ابھی زندہ ہے تیری ماں, ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو بنا لو, اپنی جنت بنا لو نا, اپنی جنت بنا لو نا. علم و ہنر خرید لی, شہرت خرید لی, ہر عافیت خرید لی, برکت خرید لی. ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا, ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا, دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی. ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. مسجد نبی میں ایک دروازہ ہے باب السلام. کیا نام ہے؟ باب السلام. مسجد نبی میں کئی دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام ہے باب السلام. وہ ایک عورت باب السلام کے دروازے سے مسجد نبی میں داخل ہوئی. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ عورت پہ نظر پڑی جب اللہ کے رسول کی. کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. السلام علیکم اماں. اپنے کندھے پہ چادر تھی اللہ کے رسول کی, کالی کملی, وہ چادر کو اتارے بچھا دیا. اماں بیٹھو. تو اللہ کے رسول جب کھڑے ہو گئے تو صحابہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی بولو بھائی,
صحابہ کھڑے ہوں گے نا, تمام صحابہ کھڑے ہو گئے, لیکن کسی صحابہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو پوچھے کہ یہ عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی کالی کملی کو, چادر کو آپ نے بچھا دیا زمین پر. نوجوانوں سنو, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عمر, اے میرے صحابیوں سنو, یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے. یہ حلیمہ میں مجھے دودھ پلائی ہے. یہ رضائی ماں تھی, اپنی ماں نہیں تھی, سگی ماں نہیں تھی, صرف دودھ پلائی ہوئی ماں تھی حضرت حلیمہ. اپنی ماں تو حضرت آمنہ تھی. اور قربان جاؤ اے نوجوانوں, یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا تھا کہ لوگوں سنو سنو, قربان جاؤ قربان جاؤ. زندگی کے کوئی بھی حالات آ جائے, اپنے ماں باپ کو روٹھنے مت دینا. ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے, باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے نوجوانوں. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بھائی سارا نوجوان تیار ہے. اے پیاری ماں, اے پیاری ماں, تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں, تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں, تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی دعائیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. دیکھیے ابھی مت آئیے گا, ابھی پیسہ لے کے مت آئیے, بیٹھیے انشاءاللہ. آپ پریشان مت ہوئیے. میں نے پہلے کہا بھائی یہ ٹینشن میرا ہے, آپ صرف تقریر سنیے. الحمدللہ لوگ پریشان ہیں پیسہ لے کے کہ کم دیکھوں مولی صاحب مور پوکٹ ہلکا کب ہے گئے, ہلکا ہے جاگے انشاءاللہ. بس ہم موضوع پر آ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماں باپ کو راضی کرو اور قربان جاؤ. ہو اپنی ماں کے شکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک علماء فرماتے ہیں کہ 5-6 مہینے ہوں گے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. حضرت عبداللہ انتقال کر گئے, سفر میں گئے تھے, سفر سے لوٹتے ہوئے انتقال ہو گیا مدینے میں. اور قربان جاؤ 5-6 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہوئی, اپنی ماں کے ساتھ میں مدینہ گئے تھے. کہاں گئے تھے بولو بھائی؟ انشاءاللہ مدینہ چلیں گے. حضرت انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. ماں کے ساتھ میں مدینہ گئے, اور ساتھ میں کون تھی؟ حضرت ام یمن تھی جو خادمہ خدمت کرنے والی. تو حضرت آمنہ مدینہ میں رہی, وہاں سے پھر مکہ آ رہی تھی. راستے میں طبیعت خراب ہو گئی, کافی تیز بخار. ایک مقام ہے مکہ مدینہ کے درمیان میں, مقام ابوا. وہاں اتنی طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ کی, پھر طبیعت سنبھلی نہیں, انتقال کر گئی. اب مقام ابواہی میں ان کو دفن کیا گیا. وہ قبر انور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں الحمدللہ, وہ سفر وہ زیارت کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے مدینہ سے مکہ, تو اس جگہ پہ تمام صحابہ کو فرمایا ٹھہرو. سارے قافلے رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے جہاں ان کی ماں کی قبر تھی. اس پہاڑ پر چڑھے اور علماء فرماتے ہیں کہ یوں گھٹنوں کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے اور ہاتھوں کو یوں کیا اور یوں